ہمارے لیے آج کی تلاوت دانیال نبی کی کتاب 31ویں آیت سے لے کر 45ویں آیات تک۔ اے بادشاہ، تو نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی مورت تیرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ مورت بہت اونچی اور نہایت درخشاں تھی، پر اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اور اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں۔ اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ اور جب تو دیکھ رہا تھا تو ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کٹ گیا اور مورت کو اس کے پاؤں پر لگا جو لوہے اور مٹی کے تھے، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور موسم گرما کے کھلیان کے بھوسے کی مانند ہو گئے۔ پھر ہوا انہیں اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا۔ لیکن جس پتھر نے اس مورت کو مارا وہ اتنا بڑا پہاڑ بن گیا کہ تمام روئے زمین کو بھر دیا۔ خواب یہی تھا، بس اب ہم بادشاہ کے حضور اس کی تعبیر بیان کریں گے۔ تو ہی اے بادشاہ، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے آسمان کے خدا نے سلطنت اور طاقت اور حکومت اور شوکت بخشی ہے، اور جہاں کہیں بنی نوع انسان سکونت پذیر ہے، اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اور تجھے ان سب کا حاکم بنا دیا ہے۔ وہ سونے کا سر تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تیری سلطنت سے چھوٹی ہوگی۔ پھر ایک اور سلطنت یعنی تیسری سلطنت تانبے کی ہوگی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، کیونکہ جس طرح لوہا سب کچھ توڑ ڈالتا اور ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اسی طرح وہ سب کچھ توڑ ڈالے گی اور ریزہ ریزہ کر دے گی۔ اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں، بس اس سے یہ مراد ہے کہ وہ سلطنت منقسم ہوگی۔ اس میں لوہے کی قوت تو ہوگی، کیونکہ تو نے دیکھا ہے کہ چکنی مٹی کے ساتھ لوہا ملا ہوا تھا، پر یہ جو تو نے دیکھا ہے کہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی تھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی۔ اور جو تو نے دیکھا کہ لوہا چکنی مٹی سے ملا ہوا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں انسان کے تخم کا اختلاط تو ہوگا، پر جس طرح لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا، اسی طرح وہ بھی آپس میں میل نہ کھائیں گے۔ لیکن ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک مملکت قائم کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی اور قوم کے حوالے نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو توڑ کر نیست کر دے گی، اور وہ خود ابد تک قائم رہے گی۔ جیسا تو نے یہ دیکھا کہ پہاڑ سے ہاتھ لگائے بغیر ہی ایک پتھر کٹ گیا، جس سے لوہے اور تانبے اور مٹی اور سونے اور چاندی کو چور چور کر دیا۔ خدائے کبیر نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا ہے جو آگے کو ہونے والا ہے۔ یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر بھی قابل اعتبار ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔